حلال ایپیسوڈ نمبر 3۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گی۔ خازان ہاتما کے بارے سوچتا لاؤنج کی طرف بڑھا۔ وہ اس چیز پر پریشان ہو رہا تھا کہ ہاتما کیوں ایسی سچویشنز کریٹ کر رہی ہے جس سے کاشان خازان کے بارے میں انسیکیور ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ خازان تو ہاتما کی طرف آگ بھر کر دیکھنے سے بھی گریز کرتا تھا۔ وہ ہاتما کے احساسات کو سمجھتا۔ اس گھر میں 2 ماہ رہنے کے لیے مان تو گیا تھا، مگر وہ آج تک ہاتما کے کمرے میں رہنے کی بات پر متفق نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اس رشتے کی کسی الجھن میں پڑ کر مزید اپنی ذات کو الجھنوں کا شکار نہیں بنانا چاہتا تھا۔ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں کاشان صاحب؟ لاؤنج کا دروازہ کھول کر ابھی وہ ایک پاؤں ہی اندر رکھ پایا تھا کہ اسے ہاتما کی غصیلی آواز سنائی دی۔ خازان نے کچن کے پاس کھڑی ہاتما اور اس کے سامنے کھڑے کاشان کو دیکھا تو نہ جانے کیوں پہلی دفعہ اس کی طبیعت کو یہ ناگوار گزرا تھا۔ پلیز ہاتما ایسے مت کرو، مجھے اتنی بڑی سزا مت دو۔ کاشان کی منت بھری آواز اٹھ رہی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے بات تو کیا، اپنی شکل بھی مت دکھائے گا، مگر آپ ہیں کہ پھر بھی کبھی تو کال، کبھی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں میرے گھر آ جاتے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کے گھر میں رہنے کے بجائے یہاں اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ ہاتما کا سخت لہجہ گونجا۔ نہیں ہے وہ تمہارا شوہر، نہ تم اس کی بیوی، یہ شادی صرف ہمارے رشتے کی۔ کاشان چٹک کر بولا، مگر ہاتما نے اس کی بات پوری ہونے نہیں دی تھی۔ اس بھول میں آپ کب تک رہیں گے کاشان صاحب؟ میں خازان کی بیوی ہوں، اس کا ثبوت یہی ہے کہ میں اس وقت اس کے گھر میں، اس کے ساتھ، اس کے کمرے میں رہ رہی ہوں۔ وہ میرا شوہر ہونے کے سارے حق بھی جتا چکا ہے۔ اب میں پہلے والی ہاتما نہیں رہی، بلکہ ایک سہاگن ہوں۔ اس سے زیادہ آپ اور کیا سمجھاؤں میں؟ وہ آخر میں کٹیلی نظروں سے اسے دیکھتی اپنے کمرے کی بجائے خازان کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی، تاکہ کاشان واقعی میں جان لے کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ اوہ محترمہ، کیا چال چل گئی ہے؟ کاشان کے فک چہرے کو دیکھتا خازان بڑبڑایا۔ وہ خود اس کی مبالغہ آرائی پر ششدر تھا کہ اس نے کب کے سے اس پر کوئی حق جتایا تھا۔ اف خازان، بھگ تو اب اس کے جھوٹ کو اتنی چلاک لڑکی اور میں اسے معصوم سمجھتا رہا۔ خازان کاشان کی توجہ اپنی طرف مبذول ہوتے دیکھ کر سر کھچا کر رہ گیا، پھر اپنے اصلی اعتماد سے چلتا کاشان کی طرف آیا، جو شاکی اور پتھرائی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاشان، تم کب آئے؟ خازان نے یوں مخاطب کیا جیسے اس نے اس کا پھیکا رنگ دیکھا ہی نہ ہو۔ جبکہ خازان کی آواز سنتی ہاتما اس کے کمرے کے دروازے سے لگی سر پیٹ کر رکھ۔ اب کیا ہوگا اگر میں فضول گوئی کا کاشان نے خزان کو بتا دی تو وہ کیا سوچے گا کہ میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہوں۔ پر میں کیا کروں؟ میں اس حلالہ کو نہیں مانتی۔ مجھے کاشان جیسے شکی مرد کے پاس مر کر بھی نہیں جانا چاہے مجھے اپنی پریگنینسی کی جھوٹی خبر ہی کیوں نہ پھیلانی پڑے۔ وہ سوچ چکی تھی اور اب اسے سوہا کے مشوروں پر عمل کرنا تھا، ورنہ خزان سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ کل ہی رشتہ ختم کر دے۔ کاشان کو پھر کس طرح خزان نے ہینڈل کیا یہ صرف خزان جانتا تھا۔ اپنی عادت کے برعکس تسلیاں اور صفائیاں دے کر اسے نارمل کرتا گھر بھیج کر جو ہی اپنے کمرے میں آیا، ہاتما کو بیڈ پر پرجمان دیکھ کر سفر کے خون بھر کر رہ گیا۔ یہ کیا بکواس کر کے آئی ہیں آپ کاشان؟ ان باتوں کے مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے اس رشتے کو برقرار نہیں رکھنا، تو اب کیا اس طرح کی گھٹیا چالیں چل رہی ہیں؟ ایک تو کل رات آپ نے پراپر پلان کر کے وہاں کاشان کو بلوایا، اور ابھی ساری باتیں مانا کہ آپ کو کاشان پر غصہ ہے، اسے دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر کم از کم اس سب کے لیے میری ذات کو نشانہ مت بنائیں۔ خازان غصے کے عالم میں بولا، میں آپ کی ذات کو نشانہ نہیں بنا رہی، بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے۔ ہاتما فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے بنا ڈرے یا جھجکے اپنا مدعا بیان کر گئی، مگر حسب معمول خازان کی تیوری چڑھ گئی۔ آپ بے شک چلے جائیں اور جا کر اپنی اس بیعت سے شادی بھی کر لیں، کبھی واپس بھی مت آئیے گا، مگر پھر بھی مجھے آپ کے نکاح میں ہی رہنا ہے۔ مجھے بار بار اپنی زندگی میں ایک نئے مرد کو جگہ نہیں دینی ہے، اور ویسے بھی آپ کو نہ صرف زندگی میں بلکہ دل میں بھی جگہ دے چکی ہوں۔ اب اس کے علاوہ میرے دل میں کسی رشتے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط کرتی اپنے دل میں چھپے جذبات واضح کر کے۔ وہ ششدر سا اسے دیکھ رہا تھا، شاید وہ اس اظہار کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اتنے دنوں سے ہاتما کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس نکاح میں رہنا چاہتی ہے۔ خازان کو لگا وہ یہ سب کاشان سے بدلہ لینے کے لیے کرے، مگر اب اس کے منہ سے نکلے الفاظ اسے حیران کر گئے تھے۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ خازان اپنے بازو پر دھرا اس کا ہاتھ ہٹا کر بولا، بتایا تو ہے کہ مجھے باقی کی زندگی آپ کے نام پر گزارنی ہے، چاہے آپ میرے پاس رہیں یا کسی اور کے۔ ہاتما پختہ لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ خازان وہیں کھڑا اس کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ خزانہ بہت سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کرنے لگا تھا۔ وہ اس چیز پر متفق ہو چکا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کو نمٹا دیا جائے، ورنہ ہاتما کے انداز و اطوار چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے کہ وہ کبھی بھی خزان سے رشتہ ختم نہیں کرے گی، اور نہ ہی کاشان کو دوبارہ اپنی زندگی میں کوئی جگہ دے گی۔ خزان اس سارے مسئلے کو اور پیچیدہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اگر ہاتما نے سب کے سامنے خزان کے ساتھ رہنے کا اعلان کر دیا تو وہ خواہ ہی سب کی نظروں میں برا ٹھہرایا جائے گا کہ خزان نے اپنے بھائی سے وعدہ کر کے حلالہ کیا، مگر اب اس کی خود کی نیت خراب ہو گئی ہے۔
اور یہ سچ تھا کہ غازان غیر محسوس طریقے سے حاتمہ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، مگر وہ اس بات کو مسلسل ماننے سے انکاری تھا۔ غازان وہ لاؤنج میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے حاتمہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ ایک مانوس آواز پر جھٹکے سے اٹھا اور اپنے سامنے بیا کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ بیا تم، وہ مسکراتی ہوئی بیا کو حیران اور بے یقین نگاہوں سے دیکھنے لگا، جو اس کے گھر تک چلی آئی تھی بغیر اطلاع اور رابطے کے۔ ہاں، میں کیسا لگا سرپرائز؟ وہ اپنا ہینڈ کیری صوفے کے ساتھ رکھتی مسکراتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی، جس کے چہرے کے رنگوں سے دیکھ کر اٹھ چکے تھے۔ تم یہاں کیسے؟ کس نے بتایا ایڈریس؟ کیا بابا نے؟ غازان حیرت زدہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گیا۔ جواباً وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بڑے پر اعتماد بنتے ہو تم، دیکھو تو میرے سرپرائز نے کیسے تمہیں سرپرائز کر دیا۔ تو لو پہلے غازان، وہ چہکتی ہوئی اس کے بازو کے ساتھ لگ گئی۔ مگر تم یہاں تک کیسے آئیں یہ بتاؤ۔ پیچھے ہوتا اور جاننا چاہ رہا تھا کہ سب اس کے پیچھے بابا تھے یا ہانی۔ توبہ ہے تم سے، دو پل آرام سے بیٹھنے تو دو۔ ارے نہ انکل کو پتا ہے اور نہ ہی ہانی کو۔ اصل میں مجھے اپنے ننیال والوں سے ملنے پاکستان آنا تھا، اس لیے میں نے تمہیں سرپرائز دینے کا پلان بنایا، اور ایڈریس تو میں نے کچھ دن پہلے باتوں باتوں میں بابا سے لیا تھا، کیونکہ وہ تمہارے اس گھر بہت دفعہ آ چکے ہیں۔ پھر ایئرپورٹ سے کیب لی اور سیدھا یہاں آ گئی۔ وہ تفصیل سے بتاتی آخر میں مسکراتی ہوئی صوفے پر ٹک گئے، جبکہ غازان فقط خاموشی سے سر ہلا گئے۔ ارے یہ تو تمہاری حاتمہ بھابی ہے نا، کاشان بھائی کی بیوی۔ پیا کی نظریں حاتمہ کی طرف اٹھی، جہاں حاتمہ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر کنفیوژن کا شکار ہوئی، وہیں غازان اس صورتحال سے کوپ میں مبتلا ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ آپ مجھے نہیں جانتی، مگر میں آپ کو جانتی ہوں۔ میں بیا ہوں، غازان کی فیونسی۔ بیا نے بڑے پیار سے حاتمہ سے گلے ملتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ اس نے پتھرائی نظروں سے غازان کو دیکھا، جو بیزار شکل بنائے کھڑا تھا۔ وہ اس کی کچھ بولتی نگاہوں سے نظریں چرا گیا۔ آپ بہت کیوٹ ہیں حاتمہ بھابی، پیا اس سے الگ ہوتی مسکرا کر بولی، جس کے جواب میں حاتمہ فقط پھیکے سے انداز میں ہونٹ پھیلا گئی۔ کاشان بھائی کہاں ہیں بھابی؟ بیا کا سوال جہاں حاتمہ کو ناگوار گزرا، وہاں غازان کا صبر پھر جواب دے گئے۔ اب باتیں بگاڑنے سے اگر فرصت مل جائے تو انجم بی سے سامان اوپر والے کمرے میں شفٹ کروا لینا، اور ڈنر پر کیا کھانا پسند کرو گی یہ بھی انجم بی کو بتا دینا۔ رات کو ملاقات ہوتی ہے۔ غازان جیب سے موبائل نکال کر یاسر نواز کا نمبر ڈائل کرتا باہر کی جانب چل دیا، اور ہاتھ میں فقط گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ کول ڈاؤن غازان، اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یاسر نواز اس کے تیز تیز بولنے پر ٹوکے بنا نہ رہ سکے، جو اپنی فرسٹریشن ان پر نکال رہا تھا۔ بابا، آپ میری سچویشن کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ مجھے بیا کا یہاں ایک دن رہنا بھی گوارا نہیں ہے، جس رشتے کی میرے نزدیک حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بیا کو کیسے وضاحت دے سکتا ہوں؟ مجھے اس رشتے کی کسی کو بھی صفائی نہیں دینی ہے کہ میرا حاتمہ کے ساتھ کوئی لگاؤ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ غازان بیا کو یہاں دیکھ کر جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیا کو کسی طرح بھی اس کے اور حاتمہ کے نکاح کی خبر ہو۔ آج ہی تو وہ آئی ہے، اب اتنی جلدی میں قیوم بیا کے والد کو کیسے کہوں کہ بیا کو واپس بلا لو یا اس کے ننیحال بھیج دو؟ کچھ دن صبر سے برداشت کر لو غازان، ویسے بھی بیا تمہاری زیادہ سنتی ہے، تم اسے کسی بھی بہانے سے بھیج دینا، مگر 3-4 دن اس کی مہمان نوازی کرو۔ پہلی دفعہ وہ گھر آئی ہے، اس کے ساتھ اچھا وقت گزارو، آخر کو ہونے والی بیوی ہے تمہاری۔ یاسر نواز کے سمجھانے پہ وہ فقط لب بھینچ کر رہ گئی۔ دوسری بات، اسے کون بتائے گا کہ حاتمہ کا شان کی نہیں اب تمہاری بیوی ہے؟ یاسر نواز کا تمہاری بیوی کہنا غازان کے دل کو لگا تھا، جس پر وہ سر جھٹکتا، ان سے 2-4 باتیں ادھر ادھر کی کرتا۔ کال بند کر گیا۔ اسے معلوم تھا کہ کاشانیہ فندی والا میں سے کوئی بھی بیا کو نہیں بتائے گا، مگر اسے خطرہ حاتمہ سے تھا، کیونکہ آج کل حاتمہ کے انداز اسے کھٹک رہے تھے۔ وہ کسی بڑے پلان کو سوچ کر بیٹھی تھی۔ وہ ڈنر کے ٹائم گھر آیا، جہاں انجم ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی، جبکہ بیا شاید اسے ہی کال کرنے میں مصروف تھی، جس نے موبائل سائٹ پر لگایا ہوا تھا۔ کہاں تھے تم غازان؟ میں تم سے تقریباً 2 ماہ بعد ملاقات کر رہی ہوں، اور تم ہو کہ مجھے ٹائم دینے کے بجائے باہر گھوم بھی رہے ہو۔ بے شکوہ کرتی نگاہوں سے اسے لتاڑنے لگی، جس کی نظر کسی اور کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ مجھے کچھ کام تھا، تم مجھے بغیر بتائے کیفے سے آف لے کر آئی ہو۔ جینیفر اور پیٹی بھی لائن میں، ابھی ان کی کال آئی تھی کہ بیا میم کل بھی اور آج بھی کیفے سے مسنگ ہے۔ کرسی سنبھالتا وہ اس سے کچھ پوچھ گچھ کرنے لگا۔ اصل میں وہ جاننا چاہتا تھا کہ کتنے دن کے لیے اور کب تک یہاں رہنا چاہتی تھی، تاکہ غازان کو اسے جلد یہاں سے بھجوانے کے متعلق کچھ پلان کرنا پڑے۔ ان کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ تمہیں فوراً کال کر کے بتا دیتے تو میرا سرپرائز تو خراب ہو جاتا نا۔ بیا مسکراتے ہوئے اپنی پلیٹ میں سالن نکالی۔ کب تک رکنے کا پلان ہے؟ کیونکہ میں کیفے تمہاری ذمہ داری پر چھوڑ کر آیا تھا۔ اب اگر تم بھی اتنے دن وہاں سے آف لوگی تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ آئی نو، اس لیے میں بس ایک ویک کے لیے آئی ہوں۔ آئی ہوپ کہ جناب کو اتنی چھٹیاں ناگوار تو نہیں گزریں گی۔ بیا کی شرارتی لہجے پہ وہ فقط دیکھ کر رہ گئے، جو شاید نہیں یقیناً یہاں آ کر بہت خوش تھے۔ ویل، اتنا مارجن تو میں تمہیں دے سکتا ہوں، آفٹر آل قیوم انکل کی بیٹی ہو، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ کیا اس ریفرنس سے مارجن دو گے؟ مگر مجھے دوسرا حوالہ زیادہ عزیز ہے مسٹر غازان۔ بیا جس طرف اشارہ کر رہی تھی غازان سمجھ کر مسکرا دی۔ اس حوالے سے تم مجھے 2 دن بھی یہاں قبول نہیں ہو، کیونکہ ہمارا اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے۔ مجھے اپنی روایت اور فیملی اقدار بہت عزیز ہے۔ غازان تفصیل سے بولا۔
جانتی ہوں جناب، مگر ہم اکیلے کہاں ہیں؟ تمہاری بھابھی بھی تو یہاں ہے۔ بیا کی اس طرف توجہ دلانے پر اسے ہاتما کا خیال ہے جس کو پوری طرح بھول چکا تھا۔ وہ بس کچھ دنوں کے لیے یہاں ہے۔ خزان نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اور کاشان بھائی وہ کب تک آتے ہیں؟ کہ یہ کاشان بھائی کے ساتھ ان کے گھر میں نہیں رہتی ہیں؟ بیا کے سوالات اسے بیزار کرنے لگے، مگر وہ شاید ہاتما کی یہاں موجودگی سے کچھ الجھن میں تھی۔ وہ آؤٹ آف سٹی ہے، آ جائے گا کل تک۔ خزان نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، شاید وہ انہیں مس کر رہی ہیں، اس لیے تو کھانے پر بھی نہیں آئیں گے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے روم میں بند ہے۔ بیا بھی اس کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو وہی بتا سکتی ہیں۔ اینی ویز میں کافی بنانے لگا ہوں، پیو گے؟ خزان نے جیسے ہاتما کے ذکر سے جان چھڑوانی چاہی۔ بیا کے ہاں کرنے پر وہ کچن میں چلا ہے۔ جہاں جم بھی کچن صاف کری تھی۔ آپ کی بیوی نے کھانا کھا لیا؟ خزان نے اپنا لہجہ سرسری سا بنایا۔ نہیں چھوٹے صاحب، بیوی نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں، جب ہوگی خود کھا لوں گی۔ انجم بھی کے جواب پر وہ فقط سر ہلا گیا۔ وہ کل شام سے کڑ رہی تھی، اس لیے بیا کو اس گھر میں اور خزان کے آس پاس دیکھنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے تو وہ کل سے کمرے میں بند تھی۔ اس نے رات کا کھانا بھی گول کر دیا تھا اور اب ناشتہ کرنے باہر جانا بھی اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ مسلسل جل رہی تھی اور جلنے کی وجہ بیا تھی جو خزان کے پیونسی کے روپ میں اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ ایک تو وہ پہلے ہی مجھ سے نالا رہتے ہیں، دوسرے یہ بیا نامی چڑیل۔ اف، میں کیا کروں؟ مجھے محبت بھی ہوئی تو کس سے؟ کسی کے منگیتر سے نہیں ہاتما، وہ تمہارے شوہر ہے اور تمہارا رشتہ اس رشتے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس لیے مجھے میدان چھوڑ کر اس کو اور ڈھیل نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس لڑکی کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ جس کے پیچھے یہاں تک آئی ہے وہ اب کسی اور کا شوہر ہے۔ ہاتما جو رات سے مسلسل سوچوں کے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی، اب ایک فیصلہ کرتی اٹھی اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیا۔ مگر لاؤنج میں ہی ان دونوں کو مسکراتے دیکھ کر جیسے وہ نئے سرے سے جل کر خاک ہونے لگے۔ اس کے سارے مصمم ارادے زمین بوس ہونے لگے۔ اس لیے غزان کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا بہت تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ آج حقیقی معنوں میں اسے احساس ہو رہا تھا کہ اپنا شوہر، اپنی محبت کسی اور کے ساتھ بانٹنا کتنا جان لیوا عمل ہے۔ ارے ہاتما بھابھی آئیے نا، بیا اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی اٹھتی ہاتما کو زہر لگی۔ آپ تو کل سے کمرے سے نکلی ہی نہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ خوش دلی سے اس کا حال دریافت کرنے لگی۔ ہاتما نے ایک چپتی ہوئی نگاہ اس بیا پر اور دوسری خزان پر ڈالی جو یوں اپنے موبائل پر منہمک ہو گیا جیسے اس کے علاوہ اور کوئی ضروری نہ ہو۔ ٹھیک ہوں میں، ہاتما لٹ مار لہجے میں جواب دیتی کچن کی طرف چلتی۔ بیا اس کے عجیب و غریب رویے پر حیران ہوتی خزان کی طرف دیکھنے لگی جو انجان بنا موبائل میں گم تھا۔ اتنی روکھی لگتی تو نہیں تھی، کاشان بھائی کی وجہ سے اپسیٹ ہے میرا خیال۔ بیا اپنے اندازے لگانے لگی جس پر خزان نے کندھے اچکا کر لا علمی کا ثبوت دیا۔ کاشان بھائی کب تک آئیں گے؟ ہاتما اپنا ناشتہ پلس لنچ لے کر لاؤنج میں بیٹھتی کہ بیا کے سوال پر اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھے کیا پتا؟ ہاتما کے اسپاٹ انداز پر جہاں بیا نے حیرانگی سے خزان کی طرف دیکھا وہیں وہ بھی جیسے ان ایزی ہوا تھا۔ اسے ہاتما کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ آپ کو نہیں پتا تو کسے پتا ہے؟ آپ بیوی بیا ہی تم کس بحث میں پڑ گئے ہو؟ چلو اٹھو، تمہیں شاپنگ کروا کر لاتا ہوں۔ خزان کی بات کاٹتا اجلت میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیا بھی جیسے خزان کی بات پر خوش ہوتی اپنی بات بھول کر کچھ دیر میں آنے کا کہتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ آپ بیا سے اتنا روڈ بیہیو کیوں کر رہی ہیں؟ خزان پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں اجنبیوں سے زیادہ فری نہیں ہوتی ہوں، وہ لٹ مار انداز میں بولی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ تکلف کی دیواریں گرا دیں، مگر خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی اچھا عمل ہے۔ خزان حیران سا بولا۔ مگر مجھے ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ ڈھیٹ پن سے بولتی خزان کو گہرا سانس بھرنے پر مجبور کر کے۔ اس سے پہلے کہ خزان کوئی تلخ جملہ اپنے منہ سے نکالتا بیا اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے ان کی طرف چلی۔ ہاتما بنا اس کی طرف دیکھے اپنا ناشتہ مکمل کرنے لگی۔ چلیں بھابھی، آپ بھی ذرا انجوائے ہو جائے گا، بیا نے پھر سے اس سے مخاطب کیا جس پر بیا کا خون کھول گیا۔ وہ اسے دیکھنے کی حد تک بھی برداشت نہ تھی کجا اس کے ساتھ انجوائے کرنا۔ انجوائے کرنا ہوگا تو میں خود بھی کر لوں گی اگر کوئی میرے شوہر کی جان چھوڑ دے تو۔ ہاتما ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیا نے نہ سمجھی سے خزان کی طرف دیکھا جو ہاتما کی پشت کو گھور رہا تھا۔ تم آؤ، ان کا آج کل دماغ خراب ہے۔ خزان اسے لے کر باہر کی طرف چل دیا جبکہ ہاتما کھڑکی سے دونوں کو ساتھ جاتا دیکھ کر جلنے کڑنے لگی۔ کیا بات ہے، کس سوچ میں گم ہو؟ وہ دونوں شاپنگ کر کے اس وقت ایک کیفے میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ بیا کو مسلسل کسی گہری سوچ میں مبتلا پا کر وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ ہاتما بھابھی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ بیا کے منہ سے نکلتے الفاظ خزان کو بدمزہ کر گئے۔ تم آخر ان کی جان چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ اگر وہ ابھی تک تم سے فری نہیں ہونا چاہ رہی تو تم ان کو کیوں ان کی ذات میں دلچسپی لے رہی ہو؟ خزان بیزاری سے بولا۔ یہی تو بات ہے خزان، تم ان کو مسلسل اگنور کر رہے ہو، ان کی پریشانی سمجھنے کے بجائے ہم انہیں ڈپریس ماحول میں جینے دے رہے ہیں۔ بیا کی سوئی غلط جگہ پر اٹک گئی تھی۔ خزان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم شاید میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہو جو ایسے دیکھ رہے ہو۔ دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ وہ کاشان بھائی سے ناراض ہے، کسی بات کو لے کر اپسیٹ۔ کاشان بھائی ان سے ناراض ہو کر تو نہیں گئے نا کہیں؟
بیا فکر مندی سے بولی، اوہ پلیز بیا، تم ابھی اس گھریلو سیاست میں مجھے مت گھسیٹو۔ وہ بیزار ہوتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تو میں گھسیٹ نہیں رہی، بلکہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں ان کی آپس میں صلح کروانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ بیا غسان کو سمجھاتے ہوئے بولی، جو میں کر چکا ہوں اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، مگر اس سے زیادہ مجھے کسی اور کے معاملات میں مداخلت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ غازان اسپاٹ لب و لہجہ اختیار کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیا بھی اس کی تقلید میں اٹھی۔ تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے کاشان بھائی کا نمبر دے دو، میں خود بات کرتی ہوں ان سے۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ اس کے تنے ہوئے تاثرات سے اندازہ لگا چکی تھی، وہ اس وقت بہت غصے میں ہے۔ تمہارے 5 دن رہ گئے یہاں، وہ سکون سے گزارنا چاہتی ہو تو اس معاملے سے دور رہو، ورنہ مجھے تم جانتی ہو کہ میں اپنی بات کو بار بار دہراتا نہیں ہوں۔ خزان کا انداز بے لچک تھا۔ میا کچھ کہتے کہتے لب دبا گئی۔ وہ اس معاملے کو اب خزان کے علاوہ حل کرنا چاہتی تھی۔ اسے اتنا تو یقین ہو چلا تھا کہ کاشان اور ہاتما کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی تھی، جس وجہ سے ہاتما یہاں اور کاشان کہیں اور رہ رہا تھا۔ بیا نے اگلے دن ہاتما سے نمبر لینے کا سوچا اور ناشتے کے فوراً بعد اس کے کمرے میں چلی، جہاں وہ اپنے کمرے کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بمشکل خود کو وہ کچھ غلط کہنے سے روک پائی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ بیا مسکراتے لہجے میں اس کی طرف دیکھنے لگی، جس کے چہرے کے تاثرات خوش آمدید والے ہرگز نہ تھے۔ جی بیٹھے۔ ہاتما اسے صوفے پہ بیٹھنے کا کہتی خود کرسی پر ٹک گئی۔ آپ کافی گمسم رہتی ہیں، ہم مستقبل کی دیورانی جٹھانی ہیں، ہمیں آپس میں ہر پرتکلف دیوار کو گرا دینا چاہیے۔ بیا خوش دلی سے بولی، سوتن کہو آئی بڑی دیورانی جٹھانی والی۔ ہاتما دل ہی دل میں بولتی فقط مسکرا دی، جس سے بیا کو جیسے حوصلہ ہو۔ کاشان بھائی کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ وہ وہی سوال کر گئی جن سوالوں کا جواب دینا وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس بات کا علم مجھے نہیں ہے، جسے ہے وہ آپ کے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ ہاتما بہت تحمل سے بولتی، اسے گجرت آ گئی۔ خازان، ارے وہ تو کچھ بتا ہی نہیں رہا، لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ میں اور کاشان بھائی میں کوئی بات ہوئی ہے، کیونکہ ان 2 دنوں میں نے کاشان بھائی کو یہاں آتے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے کاشان بھائی کا نمبر۔ پیا بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ میرے پاس نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اس انسان سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے، باقی مجھے کام ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ روکھے لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیا بجائے شرمندہ ہونے کے جیسے اس کی تکلیف اور ذہنی ابتر حالت کا اندازہ لگاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی بہت بڑا سیریس ایشو ہے، ورنہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتی ہے؟ مجھے بہت جلد کاشان بھائی سے رابطہ کرنا چاہیے۔ پیا نے نہ صرف سوچا بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے اس نے ہانی سے نمبر لیتے ساتھ ہی کاشان کو کال کر دی۔ ارے بیا، تم کیا سچ میں پاکستان آئی ہو؟ اپنا تعارف کرواتے ہی اس کے کانوں میں کاشان کی خوشگوار آواز ٹکرائی۔ جی نہ صرف پاکستان میں بلکہ اپنے ہونے والے شوہر کے گھر میں موجود۔ پیا چہکتی ہوئی بولی، ریئلی یہ تو اچھی بات ہے، مجھے چیز کو یاد کرنے کا بہت شکریہ۔ بیا کے بتانے پر کاشان حیران ہو۔ آپ کو اس لیے یاد کیا ہے کہ آپ کی روٹھی ہوئی بیگم اس گھر میں رہ رہی ہے اور مجھ سے ان کا گمسم انداز دیکھا نہیں جا رہا، اس لیے آپ آج ہی مجھ سے ملیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ دونوں کی صلح کروا کر میں ثواب کیسے کما سکتی ہوں۔ بیا کی باتیں کاشان کے من میں پھول کھلا گئی۔ وہ جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ غازان کبھی بھی بیا کو نکاح کے بارے میں نہیں بتائے گا، اس لیے اس کی نظر میں ہاتما کاشان کی بیوی ہی ہے، اور یہ چیز کاشان کو اپنے حق میں لگ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک نئی امید بنتی کہ بیا ان کی صلح کروانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پھر شام کو ہی کاشان اس کے سامنے تھا۔ بیا کو وہ ہاتما کے برعکس کچھ حشاش بشاش لگا، اور ہوتا بھی کیسے نہ، اس کی تو جیسے دلی مراد برائی تھی کہ کوئی ان دونوں کے درمیان بڑھتے فاصلوں کو کم کرنے کی بات کر رہا تھا، اور سب سے اہم بات کہ کوئی تھا جو خزان اور ہاتما کے درمیان بھی حد قائم رکھنے آ گیا تھا۔ کاشان کو جتنا بھی خزان پر اعتبار سے ہی، مگر پھر بھی کبھی کبھی اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی کہ کہیں دونوں کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر ایک دوسرے کے قریب نہ آ جائے۔ اسی وجہ سے تو جب سے یہ لوگ افندی والا سے یہاں شفٹ ہوئے، کاشان بہانے بہانے سے یہاں آ رہا تھا۔ آپ نے کیا کہا ہے فاطمہ بھابھی کو، جو وہ اس قدر ناراض ہیں آپ سے؟ بیا پوری کہانی کا پس منظر جاننا چاہ رہی تھی۔ کاشان اس بات پر لب بھیج گیا، کیونکہ حقیقت وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ یہ نہیں کہ غازان کی وجہ سے، ویسے بھی وہ اتنا شرمندہ ہو چکا تھا کہ کسی کو بتائے ہوئے بھی شرم آتی تھی کہ وہ اپنی بیوی پر اتنا اعتبار نہیں کر سکا کہ اس کی سنے بغیر ہی اسے طلاق دے دی۔ اتنا جذباتی انسان۔ ہمارا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی کچھ ماہ بعد ہونی تھی، وہ بھی ہاتما کی ضد کہ اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنی تھی۔ ہمارا رابطہ فون پر ہونے لگا، جس میں میرا ہی زیادہ ہاتھ تھا۔ اس کے بعد میرا دل ملاقات کرنے کے لیے مجھے اکسانے لگا، اور جب یہی بات میں نے ہاتما سے کی تو اس نے گھر میں سب کے سامنے ملنے کو ترجیح دی۔ ایک دفعہ میں اس کی یونیورسٹی چلا گیا، جہاں اس نے سوہا کے ساتھ ہی کافی پینے کی حامی بھری اور کہا کہ ابھی اسے اچھا نہیں لگتا کہ بنا کسی کے علم ملائے باہر ملتی رہے، اور مجھے غصہ آتا تھا کہ تم میری بیوی ہو، مجھے کیا ضرورت سب سے اجازت لینے کی۔ میری ناراضگی چل رہی تھی کہ میں نے ایک دن اسے کیفے کے باہر ایک لڑکے کے ساتھ جاتے اور اپنی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تو میرا غصہ میری عقل پر حاوی ہو گیا، اور میرے منہ سے وہ سب نکل گیا جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ مجھ سے بہت سخت ناراض ہو چکی۔ 1000 بار معافی مانگنے پر بھی وہ مجھے معاف نہیں کری۔ وہ سچ بتاتا، جس سے پھر سے اسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوا۔ اوہ،
تو یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے، اس لیے ان کی ناراضگی اس قدر شدید ہے۔ ظاہر ہے ایک عورت خود پر اتنا گندا الزام اور اپنے شوہر کی شک بھری نگاہ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ آپ کو پہلے ان کے پاس جانا چاہیے تھا اور ساری حقیقت معلوم کرنی چاہیے تھی۔ بیان اس کی شرمندگی کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا۔ بس یہی تو غلطی ہوئی مجھ سے، میرا جذباتی پن مجھ سے وہ سب کروا گیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس مجھے اس لڑکے کو دیکھ کر غصہ آیا کہ میں شوہر ہوں اور میرے ساتھ کسی کی اجازت کے بغیر جانا پسند نہیں، تو اس کے ساتھ کیوں؟ پھر تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکا صبح کا کلاس فیلو تھا اور اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہ رہا تھا، اس لیے وہ ہاتمہ سے ملا اور اس کے بعد کچھ دن بعد اس نے رشتہ بھی بھیج دیا۔ کشان کے ہر انداز سے پچھتاوا چھلک رہا تھا۔ بیا کو بیک وقت ہمدردی اور غصہ محسوس ہوا۔ اب ان باتوں پر پچھتانے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کیسے دوبارہ ان کے دل میں پہلے والا مقام حاصل کرتے ہیں اور پھر سے کیسے اپنے ساتھ کا، اپنے اعتماد کا احساس کرواتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کی پوری مدد کروں گی۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچتی بولی، بہت شکریہ، مجھے پتا تھا کہ تم مجھے سمجھ کر میرا ساتھ دو گی، اس کے لیے میں تمام عمر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ کاشان کے دل سے جیسے ایک بوجھ سرکا۔ احسان والی بات نہیں ہے، مجھے خود اتنے پیارے کپل کو یوں الگ الگ دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ جب آپ کے نکاح کی تصویریں ہانی نے دکھائی تھی، میں نے دعا کی تھی آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، مگر بدقسمتی سے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ خیر، اب پھر سے میں آپ کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ مدد بھی کروں گی۔ آفٹر آل آپ میرے جیٹ ہیں، وہ آخر میں شرارت سے بولی۔ یہ تو ہے، کاشان کھل کر مسکرایا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب آپ جائیے کیونکہ آپ کے اور میری ملاقات میں کسی کے علم میں لانا نہیں چاہتی۔ اس سے پہلے کہ ہاتمہ بھابھی اپنے کمرے سے نکلیں یا غزان گھر واپس آئے، آپ جائیں۔ بیا کے جلدی جلدی بولنے پر کاشان مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ خزان، تم جانتے ہو نا کہ میں بس 4 دن اور ہوں پاکستان میں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ 4 دن میں تمہارے ساتھ مری میں گزاروں۔ مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی مری جانے کی، اسے دیکھنے کی خواہش تھی۔ بیا رات کا ایک پلان اپنے ذہن میں ترتیب دے چکی تھی، جس پر عمل کرتے اس نے ناشتے پر ہی غزان سے اپنے دل کی بات کر دی کہ اچانک تمہارے ذہن میں مری جانے کی خواہش کہاں سے آ گئی؟ غزان جوس کا گلاس لبوں سے لگا تھا، اسے دیکھنے لگا جو مسکرائی تھی۔ بس آ گیا نا، میرا بہت دل چاہ رہا ہے، میں اس ٹور کو بہت یادگار بنانا چاہتی ہوں۔ اب وہاں لندن میں تو تم ہاتھ نہیں آتے، کیا یہاں بھی میرے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں جا سکتے؟ وہ نروٹھے انداز سے بولی۔ جا سکتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ تم یہاں میری مہمان ہو۔ اب تم نے یہ خواہش کر دی ہے تو چلو میں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لاہور گھمانے سے بہتر ہے کہ تمہیں اسلام آباد گھما دوں تاکہ وہیں سے تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ کیفے تمہاری نظر کرم کا منتظر ہے۔ خواجہ ناشتے سے ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ اف، ایک تو تم نے مجھے بس اپنی ورکر ہی سمجھ لیا۔ اس کے جھنجھلانے پر وہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں میں ہی قید کر کے، کیا کروں، مجھے اپنے کیفے بہت عزیز ہے، وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اور میں نہیں ہوں کیا؟ بیا کے براہ راست سوال پر خزان نے ایک نظر اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جاتی ہاتمہ کو دیکھا۔ تم بھی بہت عزیز ہو لڑکی۔ وہ بیا کو بے انتہا خوش کر گیا۔ وہ بہت کم تعریفی کلمات اپنے منہ سے نکالتا تھا اور بہت کم ہی اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا، ورنہ بس کھری کھری بات کرتا اور یہ وہ جا۔ آداب جناب، اب اس اچھی سی بات پر آپ مجھے کل مری لے کر جا رہے ہیں، وہ بھی بائی روڈ، اس لیے میں اور بھابھی رات کو شاپنگ کرنے جائیں گے۔ بیا نے اٹھتے ہوئے اپنا پلان بتایا، جس پر غزان نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا، جس کا رخ کچن کی طرف جا رہا۔ غزان کے ذہن میں کچھ کلک ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتا وہ کچن میں جا چکی۔ اف، یہ لڑکی میں جتنا بچانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا ہی ان معاملات میں مجھے الجھانا چاہ رہی۔ غزان بڑبڑا کر رہ گیا، جبکہ دوسری طرف فاطمہ بیا کو ساتھ لے جانے پر رضامند کرنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤں گی، مگر مری؟ فاطمہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ ایک تو غزان اور اس کے ساتھ جانے کا سن کر اس کا دل جلا تھا، اور اب بیا نے اس سے بھی ساتھ چلنے کی آفر کی تو وہ کشمش میں مبتلا ہو گئی، اسے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں۔ پلیز آپ میری ریکویسٹ مان کر ہی قبول کر لیں، صرف 4 دن کی تو بات ہے، ریئلی اگر آپ حامی بھریں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، پلیز۔ بیا کے منت بھرے لہجے پر وہ حیران ہوئی کہ آخر وہ اسے ساتھ لے کر جانے کے لیے کیوں اتنے جتن کر رہی، حالانکہ اسے غزان کے ساتھ اکیلے جانے کا وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ کباب میں ہڈی کیوں لے کر جانا چاہتی تھی؟ شاید اس لیے کہ یہ بے خبر ہے میرا خزان کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ ہاتھ میں نے سوچا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ او تھینکس بھابھی، اب آپ نے شام کو تیار ہے نا، ہم غزان کے ساتھ شاپنگ پر جائیں گے۔ بیا خوشی کا اظہار کرتی کچن سے نکلی اور موبائل نکال کر کشان کو پلان ڈن کا میسج کرتی مسکراتی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ سب کرنے سے وہ کشان اور ہاتمہ کی دوریاں سمیٹ دے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا سب کرنے سے وہ خود قسمت کے ہاتھوں کوئی چوٹ کھانے والی ہے۔ خزان ان دونوں کو لے کر قریبی شاپنگ مال آیا تھا۔ ان دونوں کو شاپنگ کا کہتا وہ خود ایک طرف بنے فوڈ کورٹ میں چلا گیا۔ اسے یوں ساتھ ساتھ پھرنے سے بہت الرجی تھی، بس آنے کے اندر یہ دم کم تھا کہ وہ اسے ساتھ لے کر ہی ہر دکان پر جاتی تھی اور جتنا مرضی ٹائم لگا لیتی تھی، ورنہ غزان کو لڑکیاں زہر لگتی تھی جو ایک چیز کے لیے پورا مال پھرنا پسند کرتی تھی۔ مگر بدقسمتی سے بیا کا شمار بھی ان لڑکیوں میں سے ہی ہوتا تھا جن کو ونڈو شاپنگ کا کریز ہوتا تھا۔
اسلام آباد اور مری کے موسم کے لحاظ سے گرم ڈریسز ہی چلے گئے. بیا اسے ایک برانڈڈ شاپ پر لے آئی. اپنے لیے کچھ ڈریسز پسند کیے مگر ہاتما کی عدم دلچسپی دیکھ کر وہ خود ہی اسکیلنگ پہ ڈریسز پسند کرنے لگی. آپ اپنے لیے شوز پسند کریں، میں ذرا شال دیکھ لوں. بیا اسے جوتوں کی شاپ کی طرف دھکیلتی خود دوسری طرف چلی گئی. ہاتما غائب دماغی سے وہیں کھڑی رہی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا لے، کیونکہ اس کے خیال سے سب کچھ اس کے پاس تھا. ویسے بھی وہ شاپنگ کے معاملے میں کچھ سست واقع ہوئی تھی. یہ سوہا ہی تھی جو اسے شاپنگ کروا دیا کرتی تھی. اگر آپ مراقبے کی حالت سے نکل آئیں تو جو لینا ہے لے لیں، کب سے بیچارے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اپنے پیچھے خزان کی آواز سن کر وہ اچھل پڑی. وہ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. ہاتھ میں ایک طرف کھڑے شاپ کیپر کو دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکا گئی. کیا رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ کچھ لینا ہے تو لیں ورنہ چلیں. خزان اسے وہیں جمع دیکھ کر جھنجھلا کر اٹھا. کیا لوں؟ وہ سادگی سے بولی جس پر خزان حیران رہ گیا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا لینے اس شاپ میں آئی ہیں؟ جو پسند ہے لیں اور بیا کو لے کر باہر آ جائیں. میں ویٹ کر رہا ہوں. 2 گھنٹے ہو گئے مگر آپ کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے لینا کیا ہے. وہ خشک لہجے میں بولتا جیسے آیا ویسے ہی چلا بھی گیا. ہاتھ میں اس کی پشت کو دیکھتی بیا کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی دوسری شاپ میں گھس گئی. تمہارے ساتھ والی محترمہ کدھر ہے اب؟ خزان جو گاڑی کے پاس کھڑا دونوں کا انتظار کر رہا تھا بیا کو اکیلے آتے دیکھ کر گہرا سانس بھر گیا. وہ مجھے تو ملی نہیں، میں تو خود ہی باہر آئی ہوں کیونکہ میرے پاس بیگز زیادہ ہو گئے تھے. وہ بیگز گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھتی بولی. وہ تو تمہیں بلانے گئی تھی. خزان کی تیوری تھی. اچھا مجھے تو نہیں ملی، آ جاتی ہیں کہیں کچھ خریدنے لگ گئی ہوں گی اور تم بھی جلدی سے باہر آ گئے ہو. ڈنر کہاں کرواؤ گے ہمیں؟ بیاج کی طرف پلٹی. کروا دوں گا، پہلے ان محترمہ کو تو آنے دو. خزان کا موڈ آف ہو چکا. آ جاتی ہے، وہ کون سے یہاں پہلی مرتبہ آئی ہے؟ بیا کی بات پر وہ فقط سر ہلا کر رہ گیا. اور پھر لڑکی آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی ہاتما کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا تو خزان جھنجھلا کر رہ گیا. خزان کال کرو تم. بیا کچھ پریشان نظر آنے لگی تھی جبکہ خزان لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی طرف چلا گیا، جہاں 10 منٹ بعد ہی اس کی نظر ہاتما پر پڑی جو بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھتی چلی آ رہی تھی. خزان پر نظر پڑتی ہوئی بھاگتی اس کے قریب چلی گئی. وہ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. شکر ہے آپ نظر آئے، مجھے نہ بیا ملی اور نہ آپ. وہ گھبراتی ہوئی بولی. اور نہ ہی آپ کو باہر جانے کا راستہ ملا ہوگا ہے نا؟ بیا اپنی پوری زندگی میں پہلی مرتبہ اس مال میں آئی تھی اور وہ بنا اس طرح کی بے وقوفی کی آدھے گھنٹے سے باہر موجود ہے اور آپ جو میرے ساتھ 3 دفعہ اس مال میں آ چکی ہیں تب سے اب تک باہر نکلنے کا راستہ ہی تلاش نہیں کر پائی. خزان نے تیکھے لہجے میں اسے بری طرح لتاڑا. آپ نے کہا تھا کہ بیا کو لے کر آنا. ہاتھ میں اس کی جلی کٹی پر روحان سی ہوئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی عقل صرف میرے کہے کے مطابق ہی چلتی. اگر آپ کو 5 منٹ تک بیا نہیں ملی تھی تو آپ باہر آ جاتی، اسے کال کر لیتا. خزان اس کے آگے چلتا سنانے سے باز نہیں آیا. ہاتما خود کو کوس کر رہ گئی. شکر ہے آپ آگے کہاں رہ گئی تھی؟ آپ کچھ خریدا بھی نہیں ہے آپ نے. بیا اسے دیکھتی شروع ہو چکی. ہاتما اسے مختصر تفصیل بتاتی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی. بیا کے بیٹھنے پر خزان نے گاڑی پارکنگ سے باہر نکالی. یہ رہا تمہارا کریڈٹ کارڈ. اب یہ مت دیکھنا کہ میں کتنا خرچہ کروائی ہوں. تمہارا کیونکہ میں نے ہاتما بھابھی کی شاپنگ بھی کی ہے اور اپنی بھی. ایک تمہاری ہونے والی بیوی اور دوسری بھابھی. بیا کے مسکراتے چہرے پر دونوں نے ہی نگاہ چرائی تھی. ہاتما نے اپنی ساری توجہ گاڑی سے باہر کے مناظر پر ٹکا دی تھی. اگلے دو اگلے دن وہ دونوں خزان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی بائی روڈ مری جا رہی تھی. بیا بہت ایکسائٹڈ لگ رہی تھی، البتہ ہاتما چپ تھی اور خزان ناخوش. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اچانک بائی روڈ سفر کرنے کا شوق کیوں چڑھ گیا تمہیں؟ خود تو انجوائے کرتی جاؤ گی اور میں ڈرائیونگ کر کے تھک جاؤں گا. خزان چڑچڑے لہجے میں بولا. اوف خزان، تم کیوں اتنے کھڑوس ہو جاتے ہو؟ یہی تو انجوائے کرنے کے دن ہے جو ہمیشہ یادگار رہیں گے. اور ڈرائیونگ کرنے کی فکر مت کرو، ہم اسٹے کرتے ہوئے جائیں گے. بیا خفگی بھرے انداز میں بولی. بھابھی آپ کو تھوڑا بورنگ لگ رہا ہو کیونکہ کوئی بھی سفر ہم سفر کے بغیر ایسے ہی لگتا ہے، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کا سفر کریں گی تو بہت زیادہ خوشی ملے گی آپ کو، جیسے اس وقت میں اپنے ہم سفر کے ساتھ ہوں. بیا کی بات پر جہاں فاطمہ کے دل میں کچھ چبھا تھا وہیں خزان نے بھی بے اختیار اسے بیک مرر سے دیکھا جو فقط پھیکا سا مسکرائی. ویسے اگر کاشان بھائی بھی ساتھ ہوتے تو کتنا مزہ آتا. بیا ہاتما کو کئی اکھیوں سے دیکھتی بولی. ہاتما کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے. وہ بامشکل خود کو کچھ کہنے سے روک پائی تھی. پھر باقی کا راستہ بھی زیادہ تر بیا کی سنتے سنتے ہی کٹ گیا. واپسی پر ہم اسلام آباد رکیں گے کیونکہ میرے ننیال والے یہی رہتے ہیں. ان سے بھی ملنا ہے مجھے خزان، ملوانا ہے مجھے خزان. بیا نے ہاتما کے ساتھ چلتے اسے بتایا جس نے فقط خاموشی سے سر ہلا دیا. واہ کتنا امیزنگ ویو ہے. وہ دونوں پہاڑی کے اوپر بنے ہوٹل پر جب آئیں تو وہاں سے نیچے کا منظر دیکھتی مسمرائز ہو گئی. ہاتما بھی پہلی مرتبہ ہی یہاں آئی تھی اتنی خوبصورت جگہ کے موڈ کو تر و تازہ کر کے. بہت پیاری جگہ ہے. ہاتما نے یہ پہلی بات پورے دل سے کہی تھی اور پہلی مرتبہ ہی اس نے خود کو بیا کی بات مان کر یہاں آ جانے پر شاباش دی. یہ آپ دونوں کے رومز کی کیز ہے. میں نے آپ دونوں کا سامان آپ کے روم میں بھجوا دیا ہے. آپ فریش ہو جائیں پھر ڈنر کرتے ہیں.
خازان نے بیا کو چابیاں دی اور خود بھی فریش ہونے کے خیال سے خود کے لیے بک کروائے گئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ دونوں فریش ہو کر خزان کی بتائی جگہ پر پہنچی تو اسے پہلے سے موجود دیکھ کر اس کی ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ پہلے اپنا اپنا آرڈر لکھوا لیں، باقی باتیں بعد میں۔ خزان نے دونوں کی توجہ میں نے بک کی طرف دلائی۔ اپنا اپنا آرڈر لکھوانے کے بعد دونوں ادھر ادھر کے مناظر دیکھنے لگی۔ تبھی بیا کی نظریں پاس والے ٹیبل پر بیٹھی 3 لڑکیوں پر پڑیں جو مسلسل خزان کو فوکس کی ہوئی تھی۔ پیا نے ایک نظر ان پر ڈال کر خزان کو دیکھا جو اپنے موبائل میں گم تھا، جیسے اس کے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اف بیچاری لڑکیاں، ان کو کیا پتا کہ اتنا پتھر دل انسان ہے کہ اپنی ہونے والی بیوی پر فالتو نگاہ بھی نہیں ڈالتا تو ان پر کیسے نظر کرم کرے گا۔ بیا کی بات پر ہاتما نے ناسمجھی سے بیا کو اور پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھا جو ابھی بھی خزان کو دیکھتی اسے متوجہ کرنے کی کوشش میں تھی۔ ہاتما کے چہرے پر ناگواری در آئی جو خزان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ وہ ان لڑکیوں کو کب سے نوٹ کر رہا تھا مگر نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ وہ بیا کی بات کو بھی نظر انداز کر گیا مگر ہاتما کے انداز نظر انداز نہیں کر سکا۔ وہ اپنی کرسی کو گھسیٹ کر یوں آگے لائی تھی کہ اب ان لڑکیوں اور خزان کے درمیان ہاتما تھی۔ مجھے تو فخر محسوس ہوتا ہے کہ جس پر پوری دنیا مرتی ہے وہ میرا ہے، صرف میرا۔ بیا کی بات پر ہاتما نے لب بھینچ کر اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا جبکہ خزان اس کی بات انسنی کرتا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا جہاں ویٹر میں میز پر کھانا لگا رہے تھے۔ محبوبہ اور بیوی کے ری ایکشن میں فرق ہوتا ہے۔ جو بات محبوبہ کے لیے باعث فخر ہے وہی بات بیوی کے لیے جالسی کا باعث بنتی۔ خزان دماغ کی ان سوچوں کی بری طرح جھٹکتا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگلی صبح بھرپور نیند لے کر اٹھی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ہاتما نے سردی کی شدت محسوس کرتے ہوئے نہانے کا پروگرام کینسل کر دیا اور صرف منہ ہاتھ دھونے پر ہی اکتفا کیا۔ اف، اتنی سرد ہوا! ہاتما کمرے کی بالکنی میں چلی آئی مگر سرد ہوا کے جھونکے نے جیسے ہی اس کے چہرے کو چھوا وہ ٹھٹر کر رہ گئی۔ نومبر کا مہینہ تھا، شدید سردی کا جھکڑ چل رہا تھا۔ وہ کھڑکی بند کرتی کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت چائے کی شدید طلب محسوس کرتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ان کو تیسری منزل پر 3 رومز ملے تھے، ہاتما کے کمرے کے ساتھ بیا کا جبکہ خزان کا روم دونوں کے کمروں کے سامنے تھا۔ ہاتما دونوں کے کمرے کے بند دروازوں کو دیکھتے لفٹ سے نیچے چلے آئی۔ واؤ، کتنا حسین نظارہ ہے! صبح کا ملنگ جیسا سویرا پھیل رہا تھا۔ طلوع آفتاب کی نرم نرم سنہری کرنیں پہاڑوں کے ارد گرد گھاس کے سبز مخملین قالین پر جیسے گرنے کو بتاب تھی۔ کچھ برفیلے اور کچھ سرسبز پہاڑ اس کی ساری توجہ اپنی طرف کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ہاتما مبہوت سی یہ سب دیکھتی بے اختیار ہوٹل کی حدود سے باہر آ گئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اپنے پیچھے خزان کی آواز سن کر وہ بری طرح سے چونک کر پلٹی۔ وہ سنجیدہ تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتما اسے اپنے سامنے پا کر حیران ہوئی تھی کہ وہ نہ صرف جاگا ہوا تھا بلکہ ٹریکنگ سوٹ پر ہوڈی پہنے شاید وہ واک کر کے آیا تھا۔ ادھر ہی، وہ پہاڑ سے نکلتی جھیل کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ کوئی ضرورت نہیں اکیلے جانے کی، آپ تو مال میں گم ہو جاتی ہیں، یہ تو پھر برفیلا علاقہ، اگر کہیں پھسل کر کسی جھیل یا کھائی میں گر گئی تو میں کہاں سے ڈھونڈتا پھروں گا۔ پھر بھی جانے کا شوق ہے تو ایک پیپر پر لکھ کر جائیں کہ آپ اپنی مرضی سے اس علاقے کو آخری آرام گاہ سمجھتے ہوئے اس میں ہی کہیں رخوش ہونا چاہتی ہیں۔ وہ اپنے اسپاٹ لہجے میں اچھے سے اس کا دل جلاتا اس کے قریب سے گزرتا ہوٹل کی طرف چلا گیا جبکہ ہاتما اس کی باتوں کو مطلب سمجھتی اور اس کے انداز پر واقعتاً جل کر رہ گئی۔ اسے تو کسی کا دل رکھنا بھی نہیں آتا، نہیں ہاتما، صرف تمہارا، کیونکہ اپنی اس بیا کے ساتھ تو بہت ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے۔ ہاتما اس کی پشت کو دیکھتی خود سے مخاطب ہوئی، پھر جانے کا پروگرام کینسل کرتی اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ہاتما ناشتہ کر کے چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اس نے خزان اور بیا کو ایک ساتھ آتے دیکھا۔ خزان فریش ہو چکا تھا اس وقت، وہ بلیک جینز پر بلیک لیدر کی جیکٹ میں ملبوس تھا جبکہ بیا بلو جینز پر لانگ شرٹ اور اوپر گرے کوٹ میں سر پر اونی ٹوپی لیے اس کی طرف چلی آئی۔ گڈ مارننگ بھابھی، آپ نے اکیلے کے لیے ناشتہ کر لیا؟ بیا اس کے ساتھ کرسی گھسیٹ کر ٹک گئی۔ مجھے لگا ابھی تم سوئی ہوئی ہوگی، ہاتما نے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے خزان کو آتے دیکھ کر چہرے کا رخ موڑ لیا۔ ایسا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خزان کو اس چیز کا احساس دلانا چاہتی تھی وہ اس سے تھوڑی دیر پہلے والے رویے سے ہٹ ہوئی ہے، مگر وہ بھی خزان تھا جو ایک اچرتی نگاہ اس پر ڈالتا پرسکون انداز میں بیٹھ گیا۔ کہاں بھابھی، یہ خزان جیسے پنکچوئل بندے کے ساتھ رہ کر آپ کیسے زیادہ دیر سوئے رہ سکتی؟ کب سے مجھے کال کر کر کے اس نے آخر اٹھا ہی دیا کہ میں یہاں سونے آئی ہوں یا گھومنے؟ وہ مسکراتے ہی بتا رہی تھی۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ہاتما اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں، گھومنے نہیں جانا؟ آج تو اصل مزہ آئے گا۔ خزان تو نہیں، مگر بیا حیرانگی سے بولی۔ نہیں، ابھی میرا دل نہیں کر رہا، آپ لوگ چلے جانا، میں بعد میں چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی اس برفیلے علاقے میں جہاں جگہ جگہ پھسلن اور کھائی ہیں تمہیں اپنے ہمسفر کے ساتھ ہی گھومنے جانا چاہیے جو تمہارا خیال تو رکھ سکے گا، اور مجھے تو ابھی ایک پیپر بھی لکھنا ہے اس لیے ذرا ٹائم لگے گا۔ ایک جتاتی نظر خزان پر ڈالی، وہ اس کے طنز میں ڈوبے لہجے کو سرے سے نظر انداز کر گیا۔ کیا مطلب تھا بھابھی کا؟ بیا نہ سمجھی سے ہاتما کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آیا تو اتنا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں، جلدی سے ناشتہ ختم کر کے باہر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ خزان اٹھ کھڑا ہوا۔ بیا نے اس کے جانے کے بعد کا شان کا نمبر ملا کر کان سے لگا لیا۔ اوہ،
کتنے چلاک بنتے ہیں، خود تو اپنی بیا کے ساتھ گھومنے کا پروگرام بنا لیا اور میرا اکیلا جانا بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ اف، آتما تم کیوں آئی ان کے ساتھ یہاں؟ پل پل کی اذیت سے بہتر تھا میں وہیں گھر پر بیٹھی کرتی رہتی، کم از کم ان کو دیکھنا تو نہ پڑتا۔ آتما مسلسل بڑبڑا رہی تھی اور اس کی بڑبڑاہٹ تب رکی جب اس نے خزان اور بیا کو دیکھا جو کسی بات پر بحث کرتے آ رہے تھے۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ خزان کے تپے تپے چہرے کی طرف دیکھتی خود سے سوال کرنے لگی، مگر جو ہی نظر خزان کے پیچھے آتے اس شخص پر پڑی تو وہ ششدر رہ گئے۔ وہ چہرہ کاشان افندی کا تھا۔ وہ ہانی سے بات کرتا ہوا بیا کی تلاش میں ہال کے انٹرنس کی طرف آیا تھا کہ بیا کو وہاں کسی سے مسکراتے ہوئے بات کرتا دیکھ کر اچنبے کا شکار ہوتا اس کی طرف چلا آیا، مگر بیا سے بات کرتے مرد نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کاشان کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکا ضرور تھا۔ وہ کاشان کی یہاں موجودگی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ خزان قریب آتا براہ راست کاشان سے مخاطب ہوا۔ اس کے انداز میں کچھ سرد پن تھا جیسے بیا تو نہیں مگر کاشان نے محسوس کیا تھا۔ میں نے بلایا ہے کاشان بھائی کو، اصل میں یہ سارا پلان میرا تھا، بھابھی اور بھائی کی صلح کروانے کی کوشش میں مجھے یہی سمجھ آیا کہ ان کو اکیلے میں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے۔ بیا فخری نگاہوں سے غزان کو دیکھتی بتانے لگی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ غزان اس کے اس اقدام کی تعریف کرے گا، مگر اس کے برعکس غزان کے اندر ناگواری کی شدید لہر اٹھی جسے اس نے بمشکل برداشت کیا۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس معاملے سے دور رہو تو تم پھر یہ سب پلان کرتی رہی، تمہیں اس معاملے میں کودنے کا کس نے کہا تھا؟ خزان کا لہجہ تلخی لیے ہوئے تھا۔ بیا کاشان کے سامنے اس افزائی پر سبکی محسوس کرنے لگی۔ میں نے بیا کی مدد مانگی تھی غزان۔ کاشان نے بیا کی سائڈ لی۔ تم کب تک دوسروں کی مدد مانگتے رہو گے کاشان؟ پلیز اپنے اس پھیلائے ہوئے مسئلے میں دوسروں کو مت گھسیٹو۔ اس کا نہ صرف لہجہ اسپاٹ تھا بلکہ آنکھوں میں بھی ناگواری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ کاشان لب بھیج گیا۔ غزان نے ایک تلخ نگاہ بیا پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ خزان پلیز تم کیوں نہیں چاہتے کہ تمہارے بھائی کی لائف ٹھیک ہو جائے؟ بیا اس کے پیچھے لپکی کہ میرے بھائی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی لائف کو سنوار سکے۔ اگر اسے اتنا ہی اپنی لائف کے خراب ہونے کا احساس ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا پھرتا۔ فازان کہتا ہوا آگے بڑھا مگر سامنے سے آتی ہاتما کو دیکھ کر رو گیا جس کے چہرے کے تاثرات اس کی اندرونی کیفیت کو بخوبی ظاہر کر رہے تھے، جو شاید نہیں یقیناً کاشان کو پا کر ایسے ہوئے۔ اوہ تو یہ پلان تھا آپ کو بہت خوب، میں پاگل آپ کو سمجھ ہی نہیں پائی کہ آپ کس طرح مجھے اپنے ساتھ یہاں لا سکتے ہیں، مگر آپ تو اپنا بھائی چارہ نبھا رہے تھے، آپ اپنے بھائی کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے ہی تو میری زندگی سے کھیل رہے ہیں، میری انا میری عزت نفس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ ہر روز نئے طریقے سے آپ مجھے بار بار اسی اذیت سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس اذیت سے میں بہت مشکل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں، مگر آپ پھر وہیں سے تکلیف دینے کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ وہ سلگتے لہجے میں غزان سے ہی مخاطب تھی جو اس کے الزام پر سختی سے لب بھیج گیا۔ آپ کے بھائی نے تو صرف ایک دفعہ میری عزت نفس کو کچلا تھا، مگر آپ تو ہر روز مجھے مار رہے ہیں، میری عزت نفس کو ہر دن اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں، صرف اپنے بھائی کے نا کی تسکین کے لیے، ان کی بیجا ضد کے لیے آپ لوگ مجھے اندر سے گھائل کر رہے ہیں۔ پلیز مجھے انسان سمجھیں، میری زندگی مجھے اتنا تو اختیار دیں کہ میں اپنی مرضی سے جی سکوں، یا پھر مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال کے کریں تاکہ میں اس تکلیف اور خود ترسی والی کیفیت سے آزاد تو ہو جاؤں۔ ہاتھ پھٹ پڑی، بھابھی آپ غلط سمجھیں، یہ سب میرا، بیا نے وضاحت دینا مناسب سمجھا۔ تم جب حقیقت سے واقف ہی نہیں ہو تو کیسے تم میرے معاملات میں دخل اندازی کر سکتے ہو؟ آپ سب لوگ اپنی اپنی زندگی جیسے مرضی گزاریں مگر خدا را میری زندگی کو مذاق مت بنائیں اور نہ ہی اسے اپنے ایڈونچر کے لیے استعمال کریں۔ افندی ہاؤس سے لا کر اس دوہرے عذاب میں مبتلا کرنے کا بہت شکریہ آپ کا۔ فاطمہ درستگی سے اس کی بات کاٹ کر بولی اور پھر ایک کاٹ دار نگاہ خزان پر ڈالتی اپنے کمرے کی طرف چل دی جس کے ماتھے کی تیوریاں چڑھ چکی تھی۔ کاشان اس ساری بات کے دوران سر جھکائے شرمندہ کھڑا تھا۔ وہ اپنے جذباتی پن پر پھر سے خود کو ملامت کر رہا تھا۔ آج صرف اپنی جلد بازی کی وجہ سے نہ صرف خود اذیت میں تھا بلکہ ہاتما کو بھی مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ وہ سب جانتا تھا مگر پھر بھی ہاتما کو راضی کرنے کی چاہت میں وہ ہر بار نئے طریقے سے اس کے زخموں کو ہرا کر بیٹھتا تھا۔ اوپس، بھابھی تو میری سوچ سے بھی زیادہ ناراض ہیں بلکہ بہت ہرٹ ہے۔ سوری خزان، بھابھی بھی تمہیں ہی قصوروار ٹھہرا کر چلی گئی، اصل قصوروار تو میں ہوں جس نے یہ سب سوچا، لیکن ایک نظر سے دیکھا جائے تو اچھا ہی ہوا کہ وہ اپنی بھڑاس نکال کر چلی گئی ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ وہ جلد کاشان بھائی کی طرف متوجہ ہوں گی۔ بیا بھی پر امید تھی۔ آذان کچھ سخت کہتے کہتے رک گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکل گیا جبکہ بیا حسب معمول کاشان کو تسلیاں دلاسے دینے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی بیڈ پر بیٹھی تھی، اسے رہ رہ کر رونا بھی آ رہا تھا اور خزان پر غصہ بھی کہ وہ سب جان کر بھی اس کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر کاشان کے لیے یہ سب کر رہا تھا، کہ اس کے نزدیک اس کی اتنی بھی اہمیت نہیں تھی کہ وہ اس کا خیال ہی کر لیتا کہ وہ اس سب میں کتنا ہرٹ ہو رہی ہے۔ مجھے اب یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، وہ فیصلہ کرتی اٹھی، اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا بیگ نکال کر اس میں اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ اگر جانے کا پروگرام بن ہی گیا تو بتا دیں، میں آپ کے لیے ٹکٹ کا بندوبست کروا دیتا ہوں۔ وہ خزان کی آواز پر حیرانگی سے پلٹی جو بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔
आत्मा उसे अपने कमरे में देखकर हैरान हुई। आप आखिर चाहते क्या हैं? अभी सब का क्या मतलब है? पहले अपने भाई को बुलाते हैं, फिर मुझे यहाँ से जाने के ऑफर देते हैं। आखिर मतलब क्या है आपका? ओह, कहीं यहाँ से भेजने के लिए ही तो अपने भाई को नहीं बुलाया था आप। वो मशकूश नजरों से देखती बोली, जबकि माथे पर शुक्नों का जाल बिछ चुका था। जितनी आपने फजूल जिराह करनी थी कर लिया। मेरे ख्याल में आपको ठंडे दिमाग के साथ घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। वो कहता वो वापस मुड़ा। आत्मा के दिमाग ने सिर्फ एक पल लिया था सोचने में, और फिर इस सोच के बरक्स इसके होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट चमकी। बात सुने। इसने एक नज़र अपने कमरे से निकलते खजान को देखा और बेख्तियार उसे आवाज दी। बोले, सुन रहा हूँ। वो वहीं खड़ा रहकर मुड़ा। आत्मा के चेहरे पर सुकून ही सुकून नजर आता था, और ये सुकून खाजान को अगले पल ही बेसुकून कर गया। मैं नहीं जा रही कहीं भी। आपके साथ आई हूँ तो आपके साथ ही जाऊँ, वो इत्मीनान से बोली। तो बाहर मलका जज्बात बनने का शौक क्या कुछ पल के लिए था? इस कदर शिद्दत पसंद होने का मुजाहरा और अब ये सुकून, क्या काशान को भिजवाने का इरादा है यहाँ से? खाजान ने तंज किया। वो दिलकशी से मुस्कुराती सरनफी में हिला गई। खाजान इसके पल में तोला, पल में माशा वाले रवैये से कुछ उलझन का शिकार हुआ। वो कुछ देर पहले की हातमा से बिल्कुल बरक थी। बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या जरूरत इनको यहाँ से भिजवाने की, या मेरा क्या ताल्लुक इनसे? मेरा ताल्लुक आपसे जुड़ चुका है, तो मैं इनको क्यों इनको देखकर या इनके आने पर एतराज करूं, जबकि वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। वो अपने बैग से कपड़े निकालती बोली। खादान के लिए उसे समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर इतनी जल्दी इस काया पलट की क्या वजह थी। अब क्या नया ड्रामा शुरू करने लगी हैं आप? इसके इस्तफसार पर हातमा के लब मुस्कुराने के अंदाज में फैले। ड्रामा नहीं, असल हकीकत से आपको और आपके भाई को रोशनास करवाने लगी। तो आपके आपके भाई जितनी भी उम्मीदें मुझसे लगा कर बैठे हैं, वक़्त इनके खुद की पाली हुई खुशफहमियां हैं। मैं हातमा गाजान हूँ, और यही हवाला मेरी पहचान बनेगा। वो अपने दो टोक अंदाज में बोलती उसे कुछ बहुत कुछ पावर करवा चुकी थी। खजान को अपने गिर्द खतरे की घंटी बजती महसूस होने लगी। वो कमरे से बाहर निकलती हातमा के पीछे गया। मकसद उसे रोकना और उससे बाज रखना था। वो इस रिश्ते के लिए लड़ने की कोशिश कर रही थी जिस रिश्ते की खजान की नज़र में कोई अहमियत ही नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं काशान साहब? हातमा की आवाज़ न सिर्फ इसके पीछे आते खजान को चौंका गई, बल्कि बिया के साथ अपना बैग लेकर जाते काशान को भी साकित करके वो एक झटके से इसकी तरफ पलटा। वो सीने पर दोनों हाथ बांधे पुरसुकून अंदाज में इसकी तरफ मुतवज्जा था। अब अगर आप आ ही गए तो एंजॉय करके जाइएगा। मेरी वजह से आप अपना ट्रिप खराब मत करें, क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ है कि मैं क्यों किसी अनजान के लिए अपना ट्रिप खराब करूं और अपने शौहर को नाराज करूं। अब आपको तो पता होगा कि हम सफर के बगैर मरी घूमने का मजा कहाँ आता है, क्यों बिया? वो मुस्कुराती नजरों से सबके हैरान चेहरे देखती हुई आखिर में बिया से मुखातिब थी। बिया इसकी बात के पीछे छुपे मतलब से कतई अनजान मुस्कुराती थी। बिल्कुल शुक्र है आपका गुस्सा उतरा, और ना हम सबको तो परेशान हो गए थे। चलें काशान भाई, आपकी सुन ली गई है। बिया जोशीले लहजे में बोलती काशान की तरफ मुड़ी, जो इस तरह भी अंदाज में अपने लब दबा रहा था। उसे अपने सामने अलग ही हाथ में नजर आई। वो इस बात से हकीकतन परेशान हो चला था। काशान ने एक नज़र खामोश आजान पर डाली, जो खुद इस सूरत हाल से परेशान नजर आ। रात को डिनर पर मिलते हैं, वो बिया से कहती हुई ग़ज़ान के करीब से गुजरी, मगर गुजरते हुए इसने ग़ज़ान की तरफ एक फातिहाना मुस्कुराहट उछाली। उसे ग़ज़ान ने खश्मगीन निगाहों से देखा था। देखा, ग़ज़ान तो मुझसे नाराज़ हो रहे थे, मगर मेरी छोटी सी काविश ने कैसे सब ठीक कर दिया है। वो आत्मा की पुष्ट को घूर रहा था जब बिया की आवाज़ पर उसकी तरफ बरहमी से पलटा। ये जो तुम्हें ठीक नज़र आ रहा है, यही सबसे गलत है, और एक दिन तुम मानोगी कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी। वो नपे-तुले अल्फाज में कहता वहां से चला गया, जबकि बिया ना समझी से उसे देखती रह गई। हातमा ने अपने कमरे में ही डिनर किया था। वो थोड़ी सी चहलकदमी के ख्याल से होटल के एक तरफ बने लॉन में चली गई, जहाँ लगी स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में वो एक तरफ बने बेंच पर बिया और खजान को बैठे देखकर वहीं से वापस हो गई, मगर आगे से आते काशान को देखकर वो पलट गई थी। अब इसका रुख खजान और बिया की तरफ था। आइए भाभी, आपने डिनर पर हमें ज्वाइन ही नहीं किया। चले आप वॉक करें हमारे साथ। प्रिया की बात पर हाथ मैंने जबरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए खाजान की तरफ देखा, जो अपने मोबाइल में इस तरह मसरूफ था जैसे इसके सिवा वहाँ कोई और मौजूद ही नहीं हो। हाथ में जानती थी ये अंदाज सिर्फ इसके लिए है, इसलिए खामोशी से बिया की तरफ मुतवज्जो हुई। मैं आपको कॉल करने ही वाली थी काशान भाई, मेरा खजान का मूड मॉल रोड जाने का था। अब आप और भाभी भी हमारे साथ चलें। प्रिया काशान को आता देख कर बोली। वेल, चलते हैं। काशान ने खुशदिली से हामी भरी। चलो गाजान, बिया गाजान से बोली तो वो उठ खड़ा हुआ। हाथ मैंने पहले तो इनकार का सोचा, मगर फिर गाजान का ख्याल करते साथ चल दी। कल नाश्ता करने के फौरन बाद हम सब ने नथिया गली जाना है, फिर उसके बाद हिल्स देखने चलेंगे। वहाँ मेरे मामू का घर है, हम उधर ही रुकेंगे। इसके बाद बाकी की सब जगहें भी देखेंगे, क्योंकि बस 2 दिन है मेरे पास, फिर मैंने इस्लामाबाद चले जाना है। पियन के साथ चलते अपना प्लान बताने लगी। काशान इसकी ननिहाल की फैमिली के बारे में वजाहत दरियाफ्त करने लगा, जो कि इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थी। इसलिए बिया ने वापसी में इनके साथ लाहौर जाने की बजाय इस्लामाबाद में ही रुक जाना था, और ये बात हातमान को अच्छी लगी थी। वो खामोशी के साथ सड़क के एक तरफ बने फुटपाथ पर चल रही थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे, मगर ये रोड ऐसे जगमगा रहा था जैसे सुबह का टाइम हो।
ہلکی ہلکی برف باری سے لطف اندوز ہوتے لوگ قدرت کے حسین منظر اپنے موبائل میں قید کیے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ روڈ کے دوسری طرف بنے ریسٹورنٹ میں چائے اور کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لوگوں کو آتے جاتے دیکھ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے وہ انجوائے کر رہے تھے۔ ہاتما بھی اپنی گرم شال اچھے سے اپنے گرد لپیٹتی اپنے ارد گرد سے بے نیاز خود میں گم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی موجودہ اور آئندہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، کب ان سب فکروں سے آزاد ہو کر پرسکون زندگی جیے۔ دھیان کدھر ہے آپ کا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بے نیازی میں سامنے آتی گاڑی سے ٹکراتی، خزان نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ہاتھ میں نے چونک کر ارد گرد دیکھا، وہ بے خیالی میں چلتی ہوئی سڑک کے درمیان میں آ گئی تھی۔ کاشان اور بیاجو کسی بحث میں الجھے آگے نکل گئے تھے۔ وہ بھی حیرانگی سے پلٹ کر خزان اور اس کے بازو کے ساتھ لگی ہاتما کو دیکھتے قریب آ گئے۔ ہاتما سب کے متوجہ ہونے پر خفت کا شکار ہوتی سے الگ ہوئی۔ اوہ شکر ہے آپ ٹھیک ہے ہاتما بھابی، بیا کے پوچھنے پہ وہ وقت سر ہلا گئی۔ ہاتما کا ہاتھ ابھی تک خزان کے ہاتھ میں تھا جسے بیا نے غور سے دیکھا تھا، اور اسی کے دیکھنے پر خزان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کاشان بھائی آپ کو بھابی کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کا ہاتھ تھام کر پیار بھری باتیں کریں تاکہ وہ بھی انجوائے کر سکیں۔ خزان تم میرے ساتھ چلو اب۔ بیا نے خزان کا ہاتھ پکڑا اور آگے چلتی۔ ہاتما نے جلتی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ آگے چلتے خزان اور ہاتھ پکڑے بیا سے غائب ہوتی چل پڑی۔ سڑک ٹوٹی ہونے کی وجہ سے درمیان میں 3 فٹ کی گہرائی میں گڑھا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ اس کا پاؤں اس 3 فٹ کی گہرائی والے گڑھے میں پڑا اور پاؤں مڑنے کی وجہ سے وہ سنبھل نہ سکی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ منہ کے بل گری تھی۔ کاشان جو اس سے چند قدم پیچھے تھا لپک کر آگے آیا، مگر تب تک وہ زمین پر پڑی تھی۔ خزان اور بیا نے ہاتما کی چیخ ایک ساتھ سنی تھی۔ خزان اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے بیا سے چھڑواتا بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا، مگر اس کے پاؤں میں شدید درد کی لہر اٹھی تو وہ کر رہا اٹھی، میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ ایک تو تکلیف اور اوپر سے گرنے کی شرمندگی اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ خزان نے نہایت قریب سے اسے دیکھا، ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں، ایک طرف دکھ اور تکلیف کا گہرا احساس، جھلکتی آنکھیں، اور دوسری طرف فکر و تشویش کے ساتھ ساتھ کوئی اور جذبہ بھی تھا جسے محسوس کر کے اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ لگتا ہے پیر میں موچ آ گئی، ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ کاشان نے لب کشائی کی جس پر دونوں نے ایک ساتھ کاشان اور بیا کو دیکھا تھا۔ بیا کی آنکھوں میں اگرچہ ہاتما کی تکلیف پر دکھ کا احساس تھا تو ساتھ ایک سرد سا تاثر بھی ابھر آیا تھا، شاید دونوں کی اس قدر نزدیکی پر، کیونکہ ہاتما اس وقت بالکل خزان کے سہارے کھڑی تھی۔ خزان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سہارا دیا تھا۔ پاؤں مڑنے کی وجہ سے موچ آ گئی ہے، اس سے تو چلا بھی نہیں جائے گا۔ کاشان بھائی آپ گاڑی لے کر آئیں اور بھابھی کو واپس ہوٹل لے کر جائیں اور انہیں ڈاکٹر کو دکھائیں۔ بیا کی بات پر کاشان نے اس بات میں سر ہلایا۔ رہنے دو کاشان، 5 منٹ کی تو مسافت ہے، تم پہلے گاڑی لینے جاؤ گے پھر لے کر آؤ گے، تب تک کی تکلیف سے روتی رہیں گی، میں لے جاتا ہوں، بس تم ہوٹل سے ڈاکٹر کا پتہ کر کے روم میں بھجوا دینا۔ خزان نے کہتے ہوئے اپنے ساتھ لگی ہاتما کو دیکھ کر اگلے ہی پل وہ اسے بازوں میں اٹھاتا مضبوط قدم رکھتا آگے بڑھ گیا، یہ احساس کیے بغیر کہ اس کے اس عمل سے پیچھے رہ جانے والے دونوں وجود ساکت رہ گئے تھے۔ تو میں پیاری امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔